امریکہ اور اسرائیل اتنے حملے کر رہا ہے ایران کے اوپر، جس کے جواب میں ایران بھی بھرپور کارروائی کر رہا ہے۔ امریکہ آخر چاہتا کیا ہے؟ انقلاب کی جو قیادت ہے، خامنائی صاحب شہید کرنا، ان کو ختم کرنا، ایلیمینیٹ کرنا، کوئی رجیم چینج میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس میں بھرپور ان کو ناکامی ہوئی ہے اور ناکامی ہوگی۔ اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل ہے وہ ان کا لانگ ٹرم پلان ہے۔ نیتن یاہو کا جو ہم آپ میں جانے ایک جنونی پن اور پاگل پن ہے، ٹرمپ اور امریکہ کو اس ایسی جنگ میں دھکیل دیا ہے۔ امریکہ کے لیے ویتنام کی جنگ ثابت ہوگا۔ جنگ کو لمبا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے فائدے میں ہے۔ جون سے لے کے یہ مارچ شروع ہو گیا ہے 2026 کا۔ ایران کے پاس جو اتنی ٹیکنالوجی آئی، امریکی اڈوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا رہا ہے، کون سی ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے اور کس سے حاصل کر لی ہے؟ چین روس کی طرف سے بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر ایران کو بہت امداد دی جا رہی ہے۔ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ریفائنری پر جو میزائل گرائے گئے ہیں وہ دراصل اسرائیل کی طرف سے آئے ہوئے میزائل تھے۔ پبلک پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں نوید نسیم۔ ناظرین، اسرائیل اور امریکہ کے ایران کے حملوں کے جواب میں ایران بھرپور جوابی کارروائیاں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک کی صورتحال کے مطابق یہ لگ نہیں رہا کہ امریکہ ایران میں رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس جنگ پر مزید معلومات کے لیے ہم نے آج اپنے پوڈ کاسٹ پہ مدعو کیا ہے حامد المشرقی صاحب کو۔ حامد المشرقی صاحب، بہت بہت شکریہ پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم دینے کا۔ حامد صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل اتنے حملے کر رہا ہے ایران کے اوپر، اور جس کے جواب میں ایران بھی بھرپور کارروائی کر رہا ہے، امریکہ آخر چاہتا کیا ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ ابھی تک تو نہیں لگ رہا کہ ایران میں رجیم چینج ہونے جا رہا ہے۔ بہت شکریہ نوی صاحب۔ دیکھیے، ان کا ہدف جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اور وہ دو طرح کا، ایک لانگ ٹرم ہدف ہے اور ایک شارٹ ٹرم ہے۔ شارٹ ٹرم میں ان کا جو مقصد تھا، ایک تو یہ تھا کہ جو انقلاب کی جو قیادت ہے، خامنائی صاحب، اور اس کو جو ہے شہید کرنا، ان کو ختم کرنا، ایلیمینیٹ کرنا، اس کے اندر ان کو کامیابی ملی۔ لیکن دوسرے اینڈ کے اوپر جو ان کی کوشش تھی کہ اس کے نتیجے میں فوری طور پہ کوئی رجیم چینج میں کامیاب ہو جائیں گے، وہاں پر کوئی رضا شاہ پہلوی یا ان کے حمایتی جو ہیں وہ اقتدار پر قبضہ کر لیں گے، تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس میں بھرپور ان کو ناکامی ہوئی ہے اور ناکامی ہوگی۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ وہاں پر جو ایران کے اندر جو سسٹم ہے، ایک جو حکومت اور اقتدار کا، وہ کسی ایک شخص کے مرہون منت نہیں، بلکہ وہ ایک چین آف کمانڈ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کے اندر لیئر 1، لیئر 2 اور ٹیئر 3 کی قیادت ہے۔ سو انہوں نے ایک پورا سسٹم وضع کیا ہوا ہے کہ اگر اوپر کے 4 افراد شہید ہو جائیں تو اس کے بعد ان کی جگہ کون آئے گا، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ کون آئے گا۔ تو اس حوالے سے جو اقتدار ہے پاسداران انقلاب اور جو دوسری ان کی کونسل ہے، اس کے اوپر اس کی مکمل گرفت ہے۔ اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل ہے وہ ان کا لانگ ٹرم پلان ہے کہ دے وانٹ ٹو کمپلیٹ دا پلان آف گریٹر اسرائیل، جس کے اندر سعودی عرب کے رقبے بھی شامل ہے، یو اے ای کا بھی ہے، ایجپٹ بھی ہے، لبنان کے رقبہ بھی ہے، شام کی بھی کچھ جو ہے علاقے شامل ہیں۔ اور نیتن یاہو کا جو ہم آپ میں جانتے ایک جنونی پن اور پاگل پن ہے، اس نے ٹرمپ اور امریکہ کو اس ایسی جنگ میں دھکیل دیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے ویتنام کی جنگ ثابت ہوگا، افغانستان اور ایران کی جنگ سے عراق کی جنگ سے یہ بدتر ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایران نے بڑا اسٹرانگلی ریٹیلیٹ کیا ہے۔ وہ اتنا اسٹرانگلی ریٹیلیشن ان کو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، جبکہ ایران نے واضح طور پر کہا کہ جی اس کی طرف سے ایک مکمل رد عمل آئے گا، جوابی کارروائی آئے گی۔ اور وہ جوابی کارروائی میں انہوں نے دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ جس انداز میں انہوں نے گلف کے ممالک کے اوپر بھی حملہ کیا اور سارا کچھ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ ابھی تک شارٹ ٹرم میں صرف قیادت کو ختم کرنے کے علاوہ اس کو کوئی کامیابی نہیں ملی، بلکہ وہ پھنستا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو وہاں رجیم چینج ہوگا، اور ایران کی طرف سے بھرپور کوشش ہوگی کہ اس جنگ کو اب لمبا کیا جائے۔ جنگ کو لمبا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے فائدے میں ہے، اور ایران اس کے لیے تیار بھی ہے، اور ایران نے 8 سال کی جنگ عراق کے ساتھ لڑی۔ سو میرا خیال ہے یہاں بہت بڑی مس کیلکولیشن کر رہے ہیں اپنا نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں کی طرف سے۔
आमिर साहब, ये जो जंग कितनी तवील होगी इस पे भी हम बात करते हैं, लेकिन अभी जो जंग चल रही है उस पे बात करते हैं। सर, आपने देखा था कि लास्ट ईयर जून में भी इसराइल ने ईरान पर अटैक किया था, अमेरिका भी उसमें शामिल था। जून से लेके ये मार्च शुरू हो गया है 2026 का, इन 8-9 महीनों में ईरान के पास जो इतनी टेक्नोलॉजी आई, जो वो पूरे उस खित्ते में अमेरिकी अड्डों को इतनी कामयाबी के साथ निशाना बना रहा है, इन 8 से 9 माह में ईरान ने कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है और किससे हासिल कर ली है जो वो इसराइल और अमेरिका को ऐसे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है? देखिए, एक तो ये 8 और 9 माह की बात नहीं, 8 और 9 माह में इन्होंने इंतहाई तेज़ी से तैयारी की और इनको नज़र आ रहा था कि अब ईरान जो है वो निशाने पर है और जो इसराइल है वो हर हालत में, जिस अंदाज़ में उन्होंने हिज़्बुल्लाह की लीडरशिप को ख़त्म किया, हूथियों के खिलाफ अटैक्स किए, हमास को एलिमिनेट किया, 2 साल गज़ा पर क़यामत ढाई, तो उसके बाद ईरान को पता था कि उसकी बारी आएगी। लेकिन वहीं पर मैं जो बात समझता हूँ और बड़ी उसके इशारे भी हैं, वो ये कि भारत, चीन और रूस की तरफ से बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर ईरान को बहुत इमदाद दी जा रही है, टेक्नोलॉजी के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। फिर उसके बाद आप देखिए कि वो जो बात हो रही है कि ये कुवैत के में अमेरिका के 3 तैयारे गिर गए फ्रेंडली फायर में। तो ये फ्रेंडली फायर से ज़्यादा इसके अंदर और बहुत सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, एविडेंस नज़र आ रहे हैं कि उनकी जो सिग्नलिंग शायद जैम हो गई और फिर उनके बाद रेडियो, उनके जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो शायद जैम हो गई और मिसगाइडेड किया गया। वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये इशारा देती हैं कि कहीं और से भी कुछ और अनासर भी शामिल हो सकते हैं। अमेरिका को अभी खुलकर अमेरिका ना तो चीन का नाम ले सकता है, ना रूस का, क्योंकि वो जंग जो है फिर ये वाक़ई आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। जबकि अब ये वेनेज़ुएला नहीं है जहाँ पर चीन या रूस की तरफ से कोई अमली तौर पर रिएक्शन नहीं आएगा। सही ईरान सही। जो है वो एक बफर जोन है और ईरान का सरवाइव करना चीन और रूस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर सर, अभी हमने आज ही बयानात देखे हैं सऊदी अरब की तरफ से कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म का ताउन नहीं देगा। इसके अलावा भारत का भी कहना है कि ईरान के खिलाफ वो भारत जो है वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देगा। सर, ये इन दो ममालिक समेत जो बहरीन है या कुवैत है जहाँ पे 3 जहाज़ गिरे अमेरिका के, क्या आपको लग रहा है कि जो खलीजी ममालिक हैं वो अमेरिका के बेशक इत्तेहादी तो हैं, लेकिन वो जंग की सूरत हाल को देखते हुए और ईरान का रिएक्शन देखते हुए अब अपने आप को अमेरिका से अलहदा करने की तरफ जा रहे हैं? देखिए नवीन साहब, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि ईरान ने पहले से कहा था कि जी वो तमाम ममालिक जहाँ पर अमरीकी मुफादात हैं, अमरीकी अड्डे हैं, वो उनको निशाना बनाएगा और उसका मकसद उन ममालिक से जंग नहीं, उन ममालिक के अवाम से कोई बदला नहीं, बल्कि वो सिर्फ उस अमरीकी मुफादात को निशाना बनाएगा। ईरान ने वही किया। दूसरी जानिब कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसको वेरीफाई किया जा चुका है। वो ये कि जो कल सऊदी अरामको की ऑयल रिफाइनरी पर जो मिसाइल गिराए गए हैं 2, वो दरअसल इसराइल की तरफ से आए हुए मिसाइल थे सऊदी अरब के अंदर, के ईरान के नाम लगा दिया जाए और ये साबित किया जाए कि ईरान शायद ऑयल रिफाइनरीज को तबाह करना चाह रहा है। ईरान ने फौरी तौर पर उसको ना सिर्फ मुस्तरद किया, बल्कि चाइना ने अपने सैटेलाइट से उस मिसाइल की पूरी ट्रैकिंग करके दे दी है सऊदी अरब को कि मिसाइल कहाँ से आया और कहाँ पे दागा गया। उस हवाले से इसराइल जो है वो ये कोशिश कर रहा है नेतन्याहू कि एक अरब और ईरान जंग की शक्ल इख्तियार करा दी जाए और बड़े वक्त के ऊपर मैं समझता हूँ ना सिर्फ ईरान ने दुनिया को बताया बल्कि सऊदी अरब को, और इसके बाद ये जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उन्होंने और सऊदी हुकूमत का एक रिएक्शन आया है कि ये हम इस तरह अंधी जंग में धकेले नहीं जाएंगे। और इसराइल हर हालत, इसी तरह कुवैत में भी कुछ इशारे मिले कि जी इसराइल ने खुद शरारत की है और ईरान पर इल्जाम लगाया है। दुबई में भी इसराइल खुद शरारत करके अगर दुबई इल्जाम लगाता है तो उसके बाद फिर अरब ममालिक जो हैं वो बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना अमित साहब, इसके अलावा आज आज ये खबर भी तो आई है कि कतर और सऊदी अरब ने मोसाद के कुछ एजेंट्स जो हैं वो पकड़ जी, लिए हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बिल्कुल। और इसमें क्या आप ये समझते हैं कि इसराइल जो है वो एक तरफ तो ईरान को हमले कर रहा है, दूसरा वो कुछ ऐसे हर ओछी हथकंडे भी इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि ये पता चले कि सऊदी अरब ये समझे कि ईरान ने हमला किया है, लेकिन वो हमला बेसिकली
اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ موساد کے ایجنٹس جو ہیں وہ قتل و غارت باقاعدہ ٹریننگ تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ خطے میں کوئی ایسی قتل و غارت کی جائے جس کا الزام ایران پر لگا کے وہ شیعہ سنی کانفلکٹ کو کھڑا کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جائے کہ جی یہ ان کو آپس میں کھڑا کر کے، اور جب یہ اتنے کمزور ہو جائیں آپس میں لڑ کے، تو پھر اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھے گا اور ان علاقوں پر قبضہ کر لے گا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ایک دشمن کا پلان ہے اور ایک اللہ کا پلان ہے، اور انشاءاللہ اللہ کا بے پلان جو ہے شک. وہ بہترین ہوگا. تو مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تو اللہ کا بہترین انشاءاللہ ان پر جو چال ہے وہ آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپوز ہو رہا ہے اسرائیل، اور اسی ایکسپوز ہونے کے بعد جو مسلمان ممالک ہیں میرا خیال ہے وہ ہوش کے ناخن لیں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ صرف اسرائیل کو تو بچائے گا، وہ ایون ان عرب ممالک کو بھی کوئی تو نہیں بچا رہا جو ان کو ٹریلینز آف ڈالر لیتے رہا ان کی حفاظت کے نام پر، اور اگر ان کو وقت پہ ضرورت پڑی تو کسی کی کوئی حفاظت نہیں کر سکا، بلکہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ سر دیا ایسا گیا. ہی کوئی بیان میرے خیال ہے سعودی عرب کی طرف سے بھی تو آیا ہے نا، کہ امریکہ کو اس نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تحفظ تو دے رہا ہے لیکن سعودی عرب کو اور دیگر خلیجی ریاستوں کو نہیں دے رہا. سر ہم آگے چلتے ہیں، رجیم چینج کی طرف چلتے ہیں. آپ نے شروع میں ہمیں کچھ ڈیٹیلز بھی بتائیں کہ ایران میں رجیم چینج کرنے کے لیے اس کا ایک پروسیس ہے، ان کی باڈیز بنی ہوئی ہیں جو کہ جس کے تھرو سارا یہ رجیم چینج پاسبل ہوتا ہے. سر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ عراق میں، لیبیا میں، افغانستان میں رجیم چینج ہوئے ہیں، اور وہ آخر کار 20 سالوں بعد افغانستان سے امریکہ کو بھی واپس جانا پڑا. اگر رجیم چینج نہیں ہوتا، جو کہ انشاءاللہ امریکہ اور اسرائیل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، تو سر یہ جنگ کتنی آگے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس کا کوئی ایک کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگی. یوکرین اور رشیا کی طرح تو نہیں جس کو 2-3 سال شروع ہو جائیں گے. نہیں، بہت اچھی بات کہی. یہ جنگ زیادہ لمبی چل ہی نہیں سکتی. اگر یہ لمبی چلے گی تو یہ عالمی جنگ کی شکل اختیار کر جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں بہت بڑے کرائسس آئیں گے دنیا پہ. آپ دیکھیے، ابنائے حرمز بند ہونے کی وجہ سے تیل کی سپلائی بند ہو رہی ہے. تیل کی سپلائی کے بعد پھر سٹاک ایکسچینج گر رہی ہیں. اس کے بعد یورپ کے اندر گیس اور آئل کی پرائسز آسمان کو جا رہی ہیں. یہ ساری صورتحال زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی. یوکرائن کی جنگ کا اس سے کوئی کمپیریزن نہیں، کیونکہ یہ پورا خطہ کے 8-10 تیل کے رچ ممالک جو ہیں وہ اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. اس جنگ کو لمبا کرنے کا مقصد ہی ایران کا یہ ہے کہ سارا یورپ اور امریکہ کی اکانومیز گھٹنوں پہ آئیں اور پھر یہ خود سیز فائر کی طرف آئیں. میں آج ایک اور پروگرام میں تھا تو مجھ سے پوچھا گیا جی کہ سیز فائر کیسے ہوگا، تو یہی آپ نے بھی کویسچن کیا. سیز فائر صرف 2 صورتوں میں ہوگا. ایک، اگر ریجیم چینج انشاءاللہ نہیں ہوتا، اس کے علاوہ 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اتنی مار کھائیں کہ وہ خود سیز فائر کی طرف جائیں کہ جی ان کا باہری نقصان ہو جائے، ابراہم لنکن جو ان کا طیارہ بردار جہاز ہے وہ ناقابل استعمال ہو جائے، یا اور ایسٹس تباہ ہو جائے. اور دوسرا ہے کانگریس اور امریکی عوام کی طرف سے دباؤ کہ یہ ایک غیر ضروری جنگ. 77% امریکنز نے سروے میں کہا، 77% نے، کہ یہ امریکہ نے غلط جنگ شروع کی ہے اور صدر ٹرمپ کی مخالفت کی گئی. اب یہی مخالفت اگر تو سڑکوں پہ آ گئی اور امریکی کانگریس اور ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز مل کے اگر صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالیں گے تو شاید کوئی صورت نکل آئے. کیونکہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ویتنام کی طرح یا عراق کی طرح جب کافن اور باڈیز جانی شروع ہوں گی امریکن فوجیوں کی، تو پھر امریکہ کے لیے صورتحال اور مشکل ہوگی. سو میرا خیال یہ کہ امریکہ کا ہی پیچھے ہٹنا بنے گا. یہ میرا نہیں خیال کہ 2 سے 4 ہفتے سے زیادہ یہ سسٹین کریں گے. نہیں تو دنیا جو ہے وہ ایک بہت بڑے ریسیشن، بہت بڑے انفلیشن، بہت بڑے اکنامک کرائسس اور بہت بڑے آئل کے بحران کی طرف بڑھ جائے گی. اچھا، ہمیشہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جنگ طویل ہونے کی بات کی، اگر یہ ہوتی ہے تو جو ایران کی کیپیسٹی ہے اور اس کے اپوزٹ اسرائیل اور امریکہ کی جو کیپیسٹی ہے، وہ ان دونوں کی ایران کی اگر ہم مقابلہ کرنا چاہیں مائٹی پاور کا ود اسرائیل اینڈ امریکہ، تو ایران کی ان کے قابل نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس کتنے بیلسٹک میزائل یا دیگر جو جنگی ہتھیار ہوتے ہیں، ان کے پاس کتنی ان کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ اس جنگ کو لمبا کھینچ سکیں؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق 20,000 سے 40,000 کے قریب ٹوٹل ہر طرح کا میزائل اور اسلحہ ہے
ایران کے پاس, اور اس کے بعد ایران کی کنٹینیوس پروڈکشن بھی جاری ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پر ہم اگر ایران کی آپ پوری صورتحال دیکھیں تو ایران پچھلے 20 سے 30 سال سے معاشی پابندیوں کے بعد اس نے سب کچھ اکیلے سروائیو کیا ہے. 20 سال اس کو تو باہر سے کچھ آتا ہی نہیں تھا. سو ایران کی سسٹینیبلٹی اینڈ سروائیول جس کو کہتے ہیں پروبیبلٹی بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ, جو بڑا ولنریبل ہوا ہے, جو بڑا قابل میں سمجھ رہا ہوں رحم ہو جائے گا اگر زیادہ عرصہ جنگ چلے گی. مائٹی پاور جو ہے وہ جب اتنے ہزاروں میل دور جا کے جنگ لڑتی ہے تو دنیا کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو وہ مائٹی پاورز جو ہیں وہ گھٹنوں پہ آ گئی, کیونکہ لوکل انڈیجنس پیپل ہمیشہ سسٹین کرتے ہیں, سروائیو کرتے ہیں, اور ان کو آسانی ہوتی ہے لمبی جنگ لڑنے میں, چاہے وہ گوریلا وارفیئر ہو, چاہے وہ ایئر ٹو ایئر ہو, چاہے وہ گراؤنڈز آن دا بوٹ ہو, بوٹس آن دا گراؤنڈ ہو. سو یہ جو صورتحال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مائٹی پاور اسرائیل کی ہونے کے علاوہ انڈیا امریکہ کی مائٹی پاور کے ساتھ ایران کے پاس جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے کہ وہ اکیلا سسٹین کرنا سیکھ چکے ہیں. ان کے پاس اتنے میزائل ہیں کہ وہ ہفتے کے 100 میزائل بھی چلاتے رہے تو سال 2 سال وہ چلا سکتے ہیں. تیسری بات آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جغرافیائی اعتبار سے اسرائیل چھوٹا سا ہے, اس پر جب 20 میزائل گرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پورا ملک ہی ختم ہونے والا ہے, جبکہ رقبے کے اعتبار سے ایران بہت بڑا ہے, ریزیلینس بہت زیادہ ہے. سو اس کو اس طرح جیوگرافیکلی یا ڈیموگرافیکلی اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا کمپیریٹیولی جتنا اسرائیل کو ایک میزائل سے ہوتا ہے. سو یہ وہ ایسپیکٹس ہیں جس کے تحت مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اگر امریکہ خود جلدی ختم نہیں کرے گا تو یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی. سو اچھا امریکہ حامد کے صاحب فائدے میں ہے کہ اس جنگ کو جلدی ختم کرے. حامد صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ امریکہ اگر اپنے مقاصد جو کہ رجیم چینج کرنے کے ہیں ایران میں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہتا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی سٹیج پر جا کر بوٹس آن گراؤنڈ کی بھی کوشش کرے گا اور وہاں پہ اپنے فوجی اتارے گا؟ ہاں دیکھیے, یہ وہ اندر مس کیلکولیشن ہوگی, مس کیلکولیشن اور ڈیسپریٹ میجر ہوگا. دیکھیں ہارا ہوا یا زخمی بیڑیا جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. سو اگر تو ٹرمپ کو لگا, میں سمجھتا ہوں کہ بوٹس آن گراؤنڈ ول بی ویری ڈینجرس فار امریکنز. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جتنا انہوں نے ان کی شہادتیں کر دی ہیں ایرانی قیادت کی, ایرانی کمانڈرز کی, ایرانی سائنٹسٹ کی, ایرانی وزراء کی, اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی رحم کھایا جائے گا ایران کی 9 لاکھ فوج کی طرف سے. ایران کے پاس 9 لاکھ فوج ہے, اور اس کے علاوہ اس کے پاس جو مجاہدین اور وہ جو دوسرے ہیں وہ علیحدہ سے ہیں. پھر حماس اور حزب اللہ اور حوثیز کی طرف سے جو ریزیلینس ہے وہ علیحدہ سے ہے. بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے پھر یہ امریکہ کے لیے ایک ایسا احمقانہ ایسا ڈیسپریٹ فیصلہ ہوگا جس کے بعد پھر سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جو کافن بیگز ہیں, جو تابوت ہیں, وہ امریکہ جائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت رسکی ہوگا امریکہ کے لیے. اچھا حامد صاحب, آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ ہے وہ آنے والے جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں ان سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ وہ ایران میں رجیم چینج کر لے تاکہ وہ اس رجیم چینج کو اپنے مڈ ٹرم الیکشنز میں استعمال کر سکے؟ دیکھیے رنویر صاحب, یہی اس کے لیے سب سے بڑا اس کو ڈو اینڈ ڈائی ہے کہ اگر وہ مڈ ٹرم الیکشن تک جنگ چلی جاتی ہے, بے نتیجہ ہوتی ہے, امریکہ کا نقصان ہو جاتا ہے, اسٹاک مارکیٹس کریش کر جاتی ہیں, تو پھر تو یہ مڈ ٹرم الیکشن میں بری طرح ہار جائے گا. اور اگر یہ اس کی رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, یہ اپنا ہرمز جو ہے جو اس کو کھلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تیل کی سپلائی کھل جاتی ہے, ان کا کنٹرول اور ہیجمنی قائم ہو جاتی ہے, روس اور چائنا پسپا ہو جاتے ہیں, تو پھر تو وہ امریکہ کو وہ واحد سپر پاور کے طور پہ ابھار لے گا, اوپر لے آئے گا, اور پھر تو اس کو وہ الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. سو ایکچولی دس از اے ویری ڈیسائسو میٹر کہ اگر یہ ناکام ہوتا ہے تو یہ مڈ ٹرم میں بھی ناکام ہوتا ہے, اور اگر یہ جیت جاتا ہے یعنی رجیم چینج میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور اگر اس کو یہ ٹارگیٹس اچیو ہو جاتے ہیں, تو پھر امریکہ جو ہے وہ اگلے 30 سال کے لیے واحد سپر پاور بن جائے گی. یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم روس اور چائنا کسی حالت میں نہیں ہونے دیں گے. سر آپ نے ابھی ہیجیمنی کی بات کی, ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں
वेनेजुएला के सदर को और उनकी बेगम को अमेरिका ने उठा लिया और उनको यरगमाल बनाए रखा है, जिससे कि एक चीज़ ये साबित होती है कि अमेरिका की नॉर्थ अमेरिका में तो हेजीमनी कायम हो गई है। क्या वो ये हेजीमनी ये चाहता है कि ईरान पर रजीम चेंज करके पूरी जो मिडल ईस्ट है या रशिया के बराबर और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के करीब भी वो अपनी चूंकि हेजेमनी को क्रिएट करना चाहता है और उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा इसराइल को होगा, तो ये एक सारी गेम हेजेमनी कायम करने की भी है? जी, देखिए बड़ी अहम बात ये है कि अमेरिका ने कोल्ड वॉर के बाद, फॉल ऑफ रशिया के बाद अपनी 30 साल हेजमनी कायम रखी है इस खित्ते में। इराक में अपनी मर्जी से जंग शुरू कर दी, लीबिया में अपनी मर्जी से तबाही फैला दी। ये तो पिछले 10-20 साल में दोबारा से उसकी हेजमनी जो है, बालादस्ती जो है, वो चैलेंज हुई। वो अपना उस चैलेंज में दोबारा से उसकी कोशिश है कि वो रिटेन कर ले अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एज अ सिंगल सुपर पावर, यानी मल्टीलैटरल से यूनिलैटरल पोलर वर्ल्ड की तरफ चला जाए दोबारा से। सो अमेरिका की कोशिश यही है, लेकिन मैं समझता हूं कि अमेरिका को इसमें नाकामी होगी। अब थोड़ी-सी वो अपनाए हम्स की बात कर लें। सर आप समझते हैं कि ईरान के पास अपनी इतनी बहरी और इतनी मिसाइल की ताकत है कि वो इस गुज़रगाह को एक तवील अरसे के लिए बंद रख सकता है? देखिए, अगर तो डैमेजेस, मैं ये समझता हूँ तवील अरसे तक तो बंद रखने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। तवील अरसे से मुराद अगर तो आपकी है महीने या सालों की बात तो नहीं, क्योंकि दुनिया में जो है वो इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस आ जाएगी ऑयल की कि दुनिया खुद लड़ के ये जो है ये अमेरिका से माफी मंगवा के तो ये जंग खत्म करवाएगी। लेकिन अगर 2 से 3 महीने भी इसको बंद रखने में कामयाब हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हामिद साहब, पॉडकास्ट के लिए टाइम देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।